बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ज़िंदगी बड़ी सख्त जान है, हाँपते काँपते रेंगते फिर से जी उठेगी। बस इतना हो कि ज़िंदगी को अपहाज करने वालों की पहचान और इनसे इंतकाम लेने की सोच और अज़म को मरने नहीं देना। सरदारों, वडेरों और इनके हवारियों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग जारी रखना है। ये माज सिर्फ अपने ओहदों और ज़ाती मफादात के लिए पंजाब गवर्नमेंट से उस तरीके से हिस्सा नहीं मांगते जिस तरीके से मांगना चाहिए। अगर इतना बड़ा सूबा इंतज़ामी बुनियादों पर नहीं चलाया जा सकता, अगर वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम मुमकिन नहीं है, तो क्यों नहीं छोटे छोटे सूबों में इसे तकसीम कर देते। हमारे लोग सारा साल पानी को तरसें और जब मुयस्सर आए तो तबाही लाए। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अपने सबसे पहले साउथ पंजाब, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान का। यकीन रखें क्योंकि ये जो मानसून है इसके बेसिकली तकरीबन 2 स्पेल आए हैं। फर्स्ट स्पेल में उसने साउथ पंजाब का जो इलाका है राजनपुर, लीजी खान और तौसा हो गया, और उससे आगे डेरा इस्माइल खान तक डिस्टर्ब किया है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो दूसरा स्पेल था थोड़े से वक्फे के बाद वहाँ पे सिंध में आया, वहाँ पे भी काफ़ी तबाही ली। और फिर उसके बाद जो डीजी खान में तबाही आई है, जो राजनपुर में आई है, वो पहले स्पेल से कहीं ज़्यादा थी। एक मैं बात बताता चलूँ आपको। मैं तकरीबन 4 साल पहले मेरा ख़्याल है कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान सेकंड एलिमिनेटर था जो मैच हो रहा था, क्योंकि हम लोग भी वहीं पर थे, मैच देखने के लिए गए थे। तो अचानक हेलीकॉप्टर आ गया, और क्योंकि हम सब परेशान हो गए क्योंकि पता नहीं क्या मसला हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। तो पता ये चला कि जनाब ये तो ग्राउंड, क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रही थी, तो ग्राउंड खुश करने के लिए ये हेलीकॉप्टर आया है। उसके बाद रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले जब अली सदबारा की डेथ हुई पहाड़ पे जीबी में, तो यकीन रखें वहाँ पे 10-15 दिन हम सब ने देखा 10-15 दिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर चलते रहे। उसकी डेड बॉडी का जो सर्च आउट ऑपरेशन था वो चलता रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग तकरीबन अनटच थे। एक्सेस नहीं थी लोगों तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों की जानें चली गई। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर ये चीज़ उठाई, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आया। इस रियासत का यानी कि जो हेलीकॉप्टर वो ग्राउंड खुश करने के लिए तो जा सकता है, लेकिन साउथ पंजाब के अंदर जो हमारे राजनपुर है और उस इलाके जो डीजी खान है, तौसा है, उसके अंदर जो तबाही आई है, वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं स्टिल टुडे, अभी तक काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए या उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई आउटस्टैंडिंग या इससे यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आई। जिस तरह से सिंगल बॉडी को अब बचाने के लिए पहाड़ों में 10-10, 15-15 दिन जो इंतज़ामी हुकूमत थी जो भी थी वो घूमती रही, लेकिन यहाँ पर किसी ने ना उस तरीके से वर्कआउट किया, ना यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया जिस तरीके से करना चाहिए। लोग अपने बिहाफ पर काम करते रहे, लोगों ने अपने वसाइल लगाए, वहाँ पर काम करते रहे। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि पता नहीं इस रियासत का हिस्सा हैं भी या नहीं है, क्योंकि जिस तरह का सलूक किया जाता है सौतेली माँ वाला, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनका कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो ये हमारा बेल्ट है डीजी खान से लेकर तौसा तक, ये मोस्टली डिपेंड करता है, इनका जो बिज़नेस है वो या तो एग्रीकल्चर से या फिर वो जानवर पालते हैं। ये दोनों तकरीबन सफ़ा हस्ती से मिट गए, ना जानवर रहे हैं ना फिर फसलें रही हैं। सो इस तरीके से अगर यानी कि हुकूमत हमारा ख्याल रखेगी, या ये जो एक्टिंग गवर्नमेंट है, क्या वो पंजाब की हो या फिर फेडरल की हो, तो फिर लोगों को साफ ज़रा नुकसान तो डेफिनेटली होंगे। उससे हट के जो दूसरी बात है मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। आप कसूर में एक बच्ची का रेप हो गया, तो पूरे का पूरा वो अच्छा अमल नहीं था, मैं पहले कह रहा हूँ ये बात। तो मीडिया बहुत एक्टिव था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तकरीबन के 24 आवर्स बाय 7 यही खबर चलती रही कि ये हो गया, फलां हो गया। वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग पानी में पता नहीं क्या से क्या हो गए, वो तबाह हो गए, वो कुछ भी नहीं बचा उनका। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकरीबन सो रहा था, बस वो ये बता रहा था कि जो शहबाज गिल से है वो इतना, उन्हें हाफ़ गिलास जूस पिया, उन्हें 1 गिलास जूस पिया है, उसने हाफ़ गिलास खाया है। क्या वो ज़्यादा बेहतर थी या ये ज़्यादा बेहतर था?
اس سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے ابھی تو، کیونکہ آج بارشوں کا جو مونسون کا جو سپیل تھا وہ اینڈ ہوا ہے، لیکن کیا اگر اس سے پہلے جو کام کر لیا جاتا، اگر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا دیے جاتے تو اس طرح کی تباہی نہ آتی جس طرح کی آ جائی ہے۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے یا پریشان کن بات ہے، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز آ رہے ہیں، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے اگلے سال اس سے کہیں زیادہ بارشیں ہونی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جناب آج کل کے دور میں ایک گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں، کیونکہ ہم لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو سیاسی لوگ ہیں یا پھر ہمارے گورنمنٹ میں ہیں، ان کو کیا پتہ کہ ان کے گھر گریں، تو ان کو پتہ چلے، جن کے گھر گر گئے ہیں پتہ تو ان کو ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ اب تھوڑی بہت ایکٹیو ہو رہی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ کیا یہ ہماری حکومت ہے؟ کیا یہ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس ریاست کے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم حکومت ایکٹیو ہو جائے اور کام کرنا شروع کر دیں۔ اس سے ہٹ کے میں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو پروونشل اسمبلی کے ہیں یا پھر فیڈرل اسمبلی کے ہیں، پروونشل کے جو ہمارے علاقے کے ہیں وہ حنیف پتافی ہیں، اور جو ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں وہ سردار میرا خیال ہے سیف الدین کھوسہ ہیں، اور PP 287 کے جو ہیں وہ سردار جاوید کا ہیں۔ کیا آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہوگا کوئی ایک ہیلی کاپٹر بھی ہمیں بھیج دیں، ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز کی ہیں؟ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ یہاں پر در بدر بھٹکتے رہے، لوگوں کے جانور چلے گئے، لوگوں کی املاک کا نقصان ہوا ہے، لیکن کسی بھی ہمارے جو پروونشل MPs ہیں انہوں نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے اٹھانے چاہیے۔ پچھلے جب سے میں پیدا ہوں میں نے جب سوچ سنبھالا تو میرے سامنے تو یہ دو لوگ تقریباً میرے علاقے میں آتے رہے، یا سردار جاوید ہیں یا پھر کھوسہ پارٹی ہے۔ لہٰذا کم سے کم آپ آواز تو اٹھائیں، ہمیں آپ کی آواز اٹھانے کا انتظار ہے۔ آگے ایکشن ہونا یا نہ ہونا وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، آپ نے اس طریقے سے لابنگ نہیں کی جس طریقے سے کرنے چاہیے۔ ضلع راجن پور ترمک تک خصوصاً ٹرائبل ایریا ہے جو تقریباً وہ 100% ملیا میٹ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ میں دوسری بات میں بتاتا چلوں، یہ میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمارے ایک پہاڑ کے دوست ہیں تقریباً 8 سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تھا نا وہ قبلہ، ہم اپنے کیونکہ مکان وغیرہ تھے تو ہمیں اندازہ تھا، انیسٹلی اسپیکنگ وہ مجھے بتا رہا تھا، شعیب مجھے اس وقت میرے گھر والوں کو قبلہ کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ یہ حال کیا ہے پانی نے وہاں کا، یہ حال کیا ہے فلڈ نے وہاں کا، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، اور آپ لیٹس زیوم کہ اللہ نہ کرے کسی پر یہ وقت ہے آپ کھڑا ہو جائیں کھانے کے انتظار کے لیے مغرب کے بعد۔ اللہ تعالیٰ یہ آفات جو ہیں اللہ کی سب کے بچائے، سب انسان کو بچائے، لیکن جن کو ہم آفات کہتے ہیں گورا اس کو مس مینجمنٹ کہتا ہے، یہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے۔ کیوں نہیں آپ چھوٹے موٹے ڈیمز بنا دیتے جس سے یہ لانگ ٹرم کے لیے مسئلہ حل ہو جائے؟ کیا ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو جانور سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا یہ جانور ہیں جس طرح سے آپ ان لوگوں کو ڈیل کرتے رہیں گے، یہ ڈیل ہوتے رہیں گے اور آپ اس کو تھریٹس کر دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے؟ خدا کے لیے، کیونکہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کیا ہے اور ہمارے نقصان میں کیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ خیریت کرے، ہم جو ڈسٹرب ہیں لوگ جو متاثر ہیں ان سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت یہ سب سیاسی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر، کیا وہ اپوزیشن ہو یا پھر ایکٹنگ گورنمنٹ ہو، اگر وہ صلاح متاثرین کے درمیان میں آ جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا حکومت کو بھی اور اس سے ہٹ کے لوگوں کو بھی، کیونکہ اگر اس طریقے سے چلتا رہا جو غذائی قلت ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اموات ہو جائیں گی۔ میں ریسنٹلی کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی سماجی کارکن تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی کچا مکان بتا دیں جو بچ گیا ہو، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ بتائیں کسی کے یہاں پہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تو ہیں نہیں جو ٹرائبل ایریا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سارے جو ہیں غریب ہیں جن کا گزر بسر ڈیلی بیس پر ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
امید کرتے ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ کچھ کرے گی اور کچھ نہ کچھ جو ان کے رائٹ ہیں، اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے باشندے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر حکومت کو ان سیلاب زدگان پر توجہ دینی چاہیے. جو بلوچستان کے اندر تباہی ہوئی ہے یا پھر اس سے ہٹ کے جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، ان سب کے لیے حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور خصوصاً جنوبی پنجاب جو یہ جو بیلٹ ہے راجن پور سے لے کرتا ہوں سوری رسمیل خان تک، کیونکہ سب سے پہلے تو فلڈ نے یہاں پر ڈسٹرب کیا. جو مونسون کا پہلا سپیل تھا، سب سے پہلے یہاں پر پانی آیا ہے، سب سے پہلے یہ لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں. لہٰذا میں امید کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور پاکستان کے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ خصوصی طور پر ساؤتھ پنجاب کے لیے اور باقی جو افیکٹڈ ایریا ہیں ان کے لیے کام کریں گے. خدا حافظ.